فرش مخمل پہ اے سونے والوں. مجھے اجازت دیں شیخ، میں آپ کے تعاون کے لیے شکر گزار ہوں. بس صرف ایک درخواست ہے آپ سے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے شیخ صاحب، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. مال کا جائزہ لو، اپنے اعمال کا جائزہ لو. جب کسی مسلمان کے پاس اتنی رقم ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اسے کہا جائے گا کہ تم پر زکوٰۃ واجب ہے. مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس 10,000 روپے ہوں تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ پہلا 1,000 تمہارا ہے، دوسرا 1,000 بھی تمہارا، تیسرا 1,000 بھی تمہارا اور چوتھا 1,000 بھی تمہارا ہے، پانچواں 1,000 بھی تمہارا ہے اور چھٹا بھی، ساتواں بھی تمہارا اور آٹھواں بھی، یہ 9واں 1,000 بھی تمہارا ہے اور حتیٰ کہ 10واں 1,000 بھی تمہارا ہی ہے. لیکن اس 10ویں میں سے صرف چوتھائی حصہ مستحقین کے لیے الگ کر لو. اکیلا خوبصورت ہنسی. اس تھوڑی سی مقدار کو زکوٰۃ کہتے ہیں. کیا آپ نے نوٹ کیا کہ زکوٰۃ کی مقدار کتنی فیصد بنتی ہے؟ صرف 2.5%. اسی لیے یہ کہنا کوئی انوکھی بات نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر جو ڈاکٹر علی قرہ داغی صاحب نے اپنی ایک تحقیقی مکالمے میں ذکر کیا ہے کہ 2008 میں بینکوں اور خلیجی اسٹاک مارکیٹ میں موجودہ رقم $4 ٹریلین سے تجاوز کر چکی ہے، جس میں سے اگر ہم 2.5% زکوٰۃ کا نصاب نکالیں تو اس رقم کی زکوٰۃ کی مقدار $1 ارب بنے گی اور اتنی رقم ہر سال نکالی جائے گی. ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی رقم سے نہ صرف خلیجی ممالک بلکہ تمام عرب ممالک سے بھی غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. اتنی زیادہ رقم سے بڑے بڑے ترقیاتی منصوبوں پر سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں؟ غلطی کہاں ہے؟ پڑے گا 4 یاروں کے کاندھوں پہ جس دن تیری بارات نکلے گی گھر سے. 4 یاروں کے کاندھوں پہ جس دن تیری بارات نکلے گی گھر سے. پہن کے کفن کا ایک جوڑا، پہن کے کفن کا ایک جوڑا، جب جنازے میں سونا پڑے گا. فرش مخمل پہ اے سونے والوں، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا. خاک سے یہ بنا جسم تیرا، خاک میں ہی یہ مل جائے گا. خاک سے یہ بنا جسم تیرا. اس بلڈنگ کا ٹھیکیدار تو بہت ٹائم لگا رہا ہے. ہمارا اس سے معاہدہ ہوا تھا کہ وہ 18 ماہ میں عمارت تیار کر کے ہمارے حوالے کر دے گا. اگر اسی طرح سست روی سے اس نے کام جاری رکھا تو کب تک یہ کام مکمل ہوگا؟ ابو محمد، یقین جانیے میں نے ٹھیکیدار سے کئی مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہاتھ میں نہیں آ رہا. میری بات سنیں، اس سے ابھی رابطہ کریں اور کہیں کہ یا تو معاہدے کے مطابق مقررہ وقت پر کام مکمل کرے یا پھر ہمارا اور اس کا فیصلہ عدالت میں ہوگا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ. پہن کے کفن کا ایک جوڑا، جب جنازے میں سونا پڑے گا. فرش مخمل پہ اے سونے والے.
سر یہ وہ فائل ہے جو آپ نے منگوائی تھی۔ ٹھیک ہے، اسے ٹیبل پر رکھ دو۔ ٹھیک ہے سر۔ سر شیخ حسن نے آدھا گھنٹہ پہلے آپ سے بات کرنے کے لیے کال کی تھی۔ شیخ حسن؟ ہاں، ان سے میری بات کروا دو۔ رکو، مجھے تھوڑی دیر میں ذرا باہر نکلنا ہے، تو راستے میں خود ہی ان سے بات کر لوں گا۔ ٹھیک ہے سر۔ خاک سے یہ بنا جسم تیرا، خاک میں ہی شیخ یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ کیا 2.5 لاکھ ریال بہت بڑی رقم ہے؟ کیوں نہیں، آپ 2.5 لاکھ ریال کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی رقم سے تو میں نیا بزنس شروع کر سکتا ہوں۔ ابو احمد، یہ رقم آپ کی زکوٰۃ کی ہے۔ یہ نہ دیکھیے کہ رقم کتنی ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ اصل سرمایہ کتنا زیادہ ہے۔ ماشاء اللہ، آپ کے پاس تو کروڑوں ہیں۔ جو بھی ہے، میرا تو خیال تھا کہ آپ مجھے کہیں گے 5,000 ریال یا زیادہ سے زیادہ 10,000 ریال، نہ کہ 2,50,000 ریال۔ ابو احمد صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ رقم اپنی مرضی سے طے کروں گا؟ زکوٰۃ کی مقدار تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے خود طے کی ہے۔ صحیح ہے، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ رقم اتنی زیادہ بن جائے گی۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ میں بزنس مین ہوں اور میرے کچھ اور بھی مالی معاملات۔ آپ بھی عجیب آدمی ہیں، کیا زکوٰۃ سے بھی آپ اپنے مالی معاملات چلائیں گے؟ شیخ میں بحث مباحثہ میں نہیں پڑنا چاہتا، بس آپ مجھے سوچنے کے لیے چند دن دے دیں تاکہ میں اس معاملے پر اثر نو غور کر سکوں۔ ابو احمد، یقین کریں یہ معاملہ دوبارہ غور کرنے کا نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ تو آپ پر فرض ہے، اس لیے اسے ادا کر دیں، اس سے پہلے کہ آپ کو ندامت ہو اور آپ حسرت کریں کہ کاش میں ادا کر دیتا۔ زکوٰۃ تو مال کی میل ہے۔ میل کتنا مزہ ہے اس میل میں۔ بہرحال میں ابھی آپ کو یہ رقم نہیں دے سکتا، جزاک اللہ۔ اللہ ہماری مدد کرے۔ مجھے اجازت دیں شیخ، میں آپ کے تعاون کے لیے شکر گزار ہوں۔ بس صرف ایک درخواست ہے آپ سے کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے شیخ صاحب، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پہن کے کفن کا یہ میلہ جائے گا تو یہاں سے اکیلا، خوبصورت ہنسی یہ بدن ہے، خوبصورت ہنسی یہ بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا، فرش مخمل پہ ہے سونے والوں، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا، چار یاروں کے کاندھوں پہ جس دن تیری بارات نکلے گی گھر سے، چار یاروں کے کاندھوں پہ جس دن تیری بارات نکلے گی گھر سے، پہن کے کفن کا ایک جوڑا، پہن کے کفن کا ایک جوڑا، جب جنازے میں سونا پڑے گا، فرش مخمل پہ ہے سونے والوں، تمہیں قبر میں سونا پڑے گا، خاک سے یہ بنا جسم تیرا، خاک میں ہی یہ مل جائے گا، خاک سے یہ بنا جسم تیرا۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ